اس کے بعد جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل فرماتے ہیں مکہ کے لیے، اور آج آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں اور آپ مکہ کی طرف انکلائنڈ کیوں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مکہ شہر کی طرف اور اس کے لوگوں کی طرف پھیر دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ آج میں اور آپ مکہ جاتے ہیں، ایک انکلینیشن ہے، عجیب انکلینیشن ہے، ہر بندہ جو ہے وہ بار بار جانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی، یا اللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی اس سے دگنی محبت مدینہ کے لوگوں کے لیے ڈال دے اور مدینہ کے لیے ڈال دے۔ اور وہ آج آپ کو نظر بھی آتا ہے، جو لوگ پہنچ جاتے ہیں اس کا اثر دیکھتے ہیں۔ یہ جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے یہ سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 37 میں موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ڈسکس ہو رہی تھی، 35 سال تک کا واقعہ ڈسکس ہوا تھا، اور کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کا واقعہ آخری بار ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی حکمت سے اس کو اس بڑی جنگ سے بچایا۔ اس کے بعد تھوڑا سا کعبہ کی ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں۔ خانہ کعبہ جو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت حضور کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ ویسا ہی ہو جیسا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یعنی کہ آگے سے اسکوائر اور پھر وہ سیمی سرکل کورڈ، ابھی تو انکورڈ ہے نا حتیم جو ہے۔ تو حضور نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا اور کہتے تھے میری خواہش ہے کہ ایک طرف سے دروازہ ہو اور دوسری طرف بھی دروازہ ہو، یعنی کہ لوگ ایک طرف سے انٹر ہوں اور دوسری طرف سے باہر نکل جائیں۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور یہ خواہش کا اظہار انہوں نے کس کے سامنے کیا تھا؟ حضرت اماں عائشہ کے سامنے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت اماں عائشہ کے ساتھ غالباً کی خالہ تھیں، مجھے صحیح طرح رشتہ نہیں یاد، لیکن البتہ کوئی محرم رشتہ تھا۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب یہ بات بتائی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ٹھان لی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ بناؤں گا۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جو قریش نے بنایا تھا وہاں تک تو یہ ویسے ہی رہا، پھر یزید کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے سنگباری ہوئی، اور انفارچونیٹلی حضرت عبداللہ بن زبیر کیونکہ اس وقت رولر تھے مکہ کے یا امیر تھے، تو وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے شدید خلاف تھا اور خانہ کعبہ میں سنگباری کی گئی۔ معاذ اللہ، اسلامک ہسٹری کا ایک بڑا برا ٹائم تھا، اور اس کے اندر حجر اسود بھی ٹوٹا، اور آج حجر اسود آپ نے دیکھا ہے پیسز میں جڑا ہوا ہے ایک پیسٹ کے تھرو، اور خانہ کعبہ کو بھی کافی نقصان پہنچا، غلاف جل گیا، دیواروں کو نقصان پہنچا۔ تو یہ ری بلڈ کرنے کا جب موقع آیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسی طرح ری بلڈ کیا جیسے حضور کی خواہش تھی، یعنی کہ اگین اٹ واز ری بلڈ again by a square and a semi-circle covered, unlike قریش، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کی طرح۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر اتنا محبت کرتے تھے حضور سے، ان کی خواہش پوری کر کے گئے وہ، حالانکہ خود بعد میں شہید کر دیے گئے یزید کی فوجوں نے ہی۔ عبداللہ بن حجاج نے، ظالم انسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، اور اس کو یہ لالچ دی گئی تھی کہ اگر تم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو گے تو تمہیں ہم مکہ کا گورنر بنا دیں، اور اسی لالچ میں انفارچونیٹلی حضرت عبداللہ بن زبیر، جو کہ حضرت زبیر کے بیٹے زبیر بن عوام، عشرہ و عشرہ صحابی ان کے بیٹے وہ شہید ہوئے، اور عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ سارے بڑے جو حضرات تھے، یہ بڑے حضرات تھے، اور حضرت حسین یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے دوست بھی تھے بہت اچھے، اور انہوں نے حضرت حسین کو ادھر جانے سے بھی منع کیا تھا،
کوفہ کا سفر کرنے سے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ یہ لوگ آپ سے دغا کریں گے، اور ایونچولی پھر وہی ہوا، اور انفارچونیٹلی پھر کربلا کا واقعہ آتا ہے آپ کے سامنے۔ تو خیر وہ باز نہیں آیا یزید وہاں پہ، تو اس کے بعد اس نے حرہ بھی کیا، واقعہ حرہ مدینہ میں بھی کیا، اور اس کے بعد پھر یہ سنگباری بھی کی۔ خیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس کو حضور کی خواہش کے مطابق بنایا، اور پھر اس کے بعد انفارچونیٹلی پھر فلڈنگ اور ان کی وجہ سے پھر ڈیمیج ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان، یہ خلیفہ تھا بنو امیہ کا، دوسرے نمبر کا خلیفہ تھا بنو امیہ کا، اس نے پھر ریکنسٹرکٹ کروایا خانہ کعبہ کو اسی طرح جیسے قریش نے کروایا تھا، یعنی کہ آج جو صورتحال ہے اسی طرح اس نے ری بلڈ کروایا۔ اچھا اب سعودی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ سعودی گورنمنٹ نے اس کو نہیں چھیڑا، سعودی گورنمنٹ نے صرف اس کو ری انفورس کیا۔ آج آپ خانہ کعبہ دیکھتے ہیں یہ ری انفورسڈ ہے، اندر جو پلرز تھے وہ لکڑیاں چونٹیاں یا دیمک کھا جاتی تھی، اس کو ماربل کا پلرز بنا دیے، باہر جو دیوار تھی اس کو سیمنٹ کر دیا، مطلب کسی تو اس لیے آج کا خانہ کعبہ اس وقت کے خانہ کعبہ کا ری انفورسڈ ورژن ہے۔ تو اب یہ ری انفورسمنٹ سعودی گورنمنٹ کرتی رہتی ہے، اور آپ کے سامنے ہی ہے، اس کی دیکھ بھال خادم الحرمین شریفین کے پاس ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کی ہسٹری ہے کہ خانہ کعبہ کی کتنی وہ چینج ہوئی، لیکن آج بھی جو فاؤنڈیشن ہے خانہ کعبہ کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علی، یہ یاد رکھیے گا، فاؤنڈیشن کو کسی نے نہیں چھیڑا، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی اس فاؤنڈیشن کو چھیڑنے کی۔ تو اور ایک کام جو قریش نے اچھا کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اس کا دروازہ اوپر اٹھا دیا تھا کہ اگر پانی آئے تو کم از کم خانہ کعبہ کے اندر نہ جائے۔ آج جیسے دروازہ آپ دیکھتے ہو کہ اوپر ہے، سیڑھیاں لگا کے جاتے ہیں، یہ جو ڈگنیٹریز بھی جاتے ہیں، تو اوپر طرف جو ہے وہ اٹھا دیا، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ نیچے مطاف میں ہی رہتا تھا، اٹ نیور انٹرڈ انٹو کعبہ۔ پہلے یہ تھا کہ زمین کے ساتھ ہی دروازہ تھا۔ دس واز ون آف دا چینج جو کی گئی تھی قریش کے وقت۔ اس کے بعد جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل فرماتے ہیں مکہ کے لیے، اور آج آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں اور آپ مکہ کی طرف انکلائنڈ کیوں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مکہ شہر کی طرف اور اس کے لوگوں کی طرف پھیر دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ آج میں اور آپ مکہ جاتے ہیں، ایک انکلینیشن ہے، عجیب انکلینیشن ہے، ہر بندہ جو ہے وہ بار بار جانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی، یا اللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی اس سے دگنی محبت مدینہ کے لوگوں کے لیے ڈال دے اور مدینہ کے لیے ڈال دے۔ اور وہ آج آپ کو نظر بھی آتا ہے، جو لوگ پہنچ جاتے ہیں اس کا اثر دیکھتے ہیں۔ یہ جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے یہ سورت نمبر 14 آیت نمبر 37 میں موجود ہے۔ اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رینک تھا، اب یہ پروفٹہڈ کی طرف بات جاری ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کرنا شروع کر دیا، اور یہ رینک اللہ تعالیٰ نے ابھی ڈیفائن نہیں کیا، یہ بہت پہلے سے ڈیفائن ہو رہا تھا، یہ کوئی قریش کے وقت ڈیفائن نہیں ہونا شروع ہوا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی ایک اور دعا قرآن میں اللہ نقل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ ایک ایسا پیغمبر بھیج ہماری اولاد میں سے جو کہ قرآن کی ورسز، یعنی کہ جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، لوگوں کو گائیڈ کریں حکمت کے ساتھ، اور ان کے تزکیہ کریں، ان کے دلوں کو صاف کریں جیسے کہ تزکیہ کرنے کا حق ہے۔ تو اور اللہ آپ سب سے زیادہ طاقتور اور وائز ہے۔ یہ بیسکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرض میں منصبی بھی ہے کہ نمبر 1 کیا تھا کہ ریسائٹ دا ورسز، یعنی کہ تلاوت کر کے
بتائیں ورسز کو، دوسرا یہ کہ ان کو ہدایت کی طرف گامزن کریں، تیسرا یہ کہ حکمت سے دین کی تعلیم دیں، اور چوتھا یہ کہ تزکیہ کریں۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ البقرہ کی آیت نمبر 129 آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں کون لوگ آباد سے، مکہ کس طرح آباد ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہے نا، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل، اور پھر وہاں سے زمزم پھوٹا اور پھر مکہ آباد ہوتا رہا۔ تو وہاں زیادہ تر بنی اسماعیل رہتے تھے، یعنی کہ قریش ور فرام بنی اسماعیل۔ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہیں جو بنی اسماعیل سے ہیں، باقی سارے بنی اسحاق سے۔ اس کے بعد تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پریز کرتا ہے ان لوگوں کو who follow the messenger who is an امی، یعنی کہ امی کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ جوڑا گیا امی کا لفظ، کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے they find his name in Torah and انجیل، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پریز کرتا ہے جو کہ پیغمبر امی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، ان کو اسسٹ کرتے ہیں، جن کا نام تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ یعنی کہ تورات اور انجیل قریش سے بہت پہلے کی اسکرپچرز ہیں، اس کا مطلب کہ حضور کا رینک بہت پہلے ڈیفائن ہو گیا ہوا تھا۔ اور whoever follows and assist him will be successful، جو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کو فالو کرے گا یا ان کی کسی قسم کی مدد کرے گا دین میں، اور مدد کیا ہے کہ دعوت دی جائے عام لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقصد تھا نا کہ دعوت کے لیے آئے تھے، دعوت دی جائے، یہ ایک اسسٹنس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی اپنے ساتھ 3 چیزیں لے کے آئے، ایک قرآن، ایک اپنی سنت، اور ایک شریعت۔ اچھا یاد رکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ آج بھی اگر آپ کے پاس یہ ٹیسٹیمنٹ آف کنگ جیمز کی بات کر رہا ہوں میں، بائبل کا ٹیسٹیمنٹ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو کہیں مل جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کنگ جیمز کا جو ٹیسٹیمنٹ ہے وہ اس میں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے۔ ہیبریو آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی آج کل آفیشیل لینگویج ہے، اور اس میں جو تورات لکھی گئی تھی اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے۔ اور اس میں حضور کا نام کس طرح موجود ہے؟ محمدم، یعنی کہ محمد کے آگے آئی ایم لگا دیں، محمدم، اور آئی ایم جو ہے ہیبریو لینگویج میں ایڈ ہوتا ہے کس وجہ سے؟ رسپیکٹ کے لیے۔ تو ہم بھی اکثر آپ نے دیکھا محمدن یا اس میں پڑھتے ہیں، تو ہیبریو لینگویج میں جو تورات کا اسکرپچر ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج تک موجود ہے۔ اور بہت سارے تقریباً 35 سے لے کے 62 اسکرپچرز ہیں بائبل کے، سبحان اللہ، مطلب کہ اتنی چینجز کے باوجود بھی یہ حضور کا نام مٹا نہیں پا رہے، کسی نہ کسی ایک ٹیسٹیمنٹ میں مل جاتا ہے۔ آپ سوچیں 35 سے لے کے 62 تک بنے، لیکن سبحان اللہ یہ قرآن کا معجزہ دیکھ کہ قرآن، آپ چائنا چلے جائیں، آپ افریقہ چلے جائیں، آپ آسٹریلیا چلے جائیں، آپ کوریا چلے جائیں، جہاں لوگ کورین بولنا جانتے ہیں، چائنیز بولنا چاہتے ہیں، آپ ان کی باتیں ویسے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن قرآن آج وہاں بھی ایسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، جیسے انڈیا میں پڑھا جاتا ہے، جیسے سعودی عرب میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ کہ وہاں کی چائنیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، وہاں کی کورین آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ کو وہاں کا قرآن ویسے ہی ہوگا جیسے دوارا گیا۔ اس کے بعد گاسپل آف بن باس کے اندر بھی حضور کا نام مینشن ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن میں آتا ہے ذکر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹولڈ ہز پیپل، او چلڈرن آف اسرائیل، یعنی کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں تمہیں کنفرم کرتا ہوں کہ میں تورات کو کنفرم کرتا ہوں، یعنی کہ پچھلی کتاب کو کنفرم کرتا ہوں، اینڈ which has already been revealed
informing you that the messenger will come after me with the name of Ahmad. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگوں میں تمہیں پہلے یہ کنفرم کرتا ہوں کہ تورات کو کنفرم کرتا ہوں اور پھر یہ آگے تمہیں انفارم کرتا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام کیا ہے؟ احمد نام لکھا ہے قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے. اس کے بعد سیم واز اے میسج. دیکھیں جو شریعت کی بات ہو رہی تھی, شریعت سارے پیغمبروں کے اندر دو پارٹس ہیں شریعت کے, ایک ہے بلیف اور ایک ہے ڈے ٹو ڈے افیئرس. یعنی کہ لا الہ الا اللہ سب کا سیم رہا, جینے کے بعد مرنا اور مرنے کے بعد پھر اٹھنا یہ سب کا سیم رہا, جنت دوزخ کا کانسیپٹ سب کا سیم رہا, اللہ کے ہاں قیامت کے دن سب کا سیم رہا, اللہ کے سامنے آنسریبل ہونا سب کا سیم رہا. لیکن جو دوسرا پارٹ ہے شریعت کا ڈے ٹو ڈے افیئرز وہ چینج ہوتے رہے ایسا ایسا ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو وہ لائے تھے وہ اب آخرت تک قائم و دائم رہے گی, اس کو کوئی چینج نہیں کرتا. جو چینج کرنے کی کوشش کرے گا وہ پھر مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جی کسی پیغمبر نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک یہ نہیں کہا لا نبی آبادی, کسی پیغمبر نے نہیں یہ کلیم کیا. یہ الفاظ کسی پیغمبر نے نہیں بولے سوائے اللہ کے نبی نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. اس کے بعد کرسچن جو آرتھوڈاکس کرسچن ہیں وہ یہ بلیف کرتے ہیں, میرا اور آپ کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے, ان کا بلیف ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر 2000 سال کے بعد ایک نبی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسانیت اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ ہر 2000 سال کے بعد ایک نبی آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ Y2K ایک بیماری آئی تھی, لوگ 90s میں کہتے تھے کہ 2000 میں دنیا تباہ ہو جائے گی, لیکن آپ نے 1 جنوری 2000 کا سورج دیکھا, آج آپ 24 میں بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کہتے تھے 2000 سال پورے ہو گئے دنیا تباہ ہو جائے گی. آپ لوگ شاید اس وقت اتنا زیادہ ان نہیں تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے اٹ واز اے ہیڈ لائن آل اوور دا پلیس. Y2K یہ کوئی بگ آ رہا ہے, پتہ نہیں کوئی تباہی آ رہی ہے. اس کے بعد جیسے ہم حضرت مہدی کے بارے میں اندازے لگاتے رہتے ہیں, کوئی کہتا تھا 93 میں آئیں گے, کوئی کہتا 99 میں آئیں گے, کوئی کہتا 2010 میں آئیں گے, 12 میں آئیں گے. 12 میں آپ کو پوری مووی بنا چھوڑی انہوں نے, دنیا ختم ہو جائے گی. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. جیوز کے بارے میں آپ یہ بات سن لیں, آخری کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں. یہ جیوز جو ہیں ان کو یہ اتنے زیادہ ویل ورس تھے اور اتنا نالج تھا ان کے پاس کہ تورات میں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک میسنجر آئے گا 2 صحراؤں کے درمیان میں جہاں کھجوروں کے باغات. ابھی 2 جگہ بنتی ہیں, یا مدینہ المنورہ یا خیبر. آپ کے خیال سے خیبر میں اور مدینہ میں جیوز کیوں آباد ہوئے آ کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے. کیونکہ ان کے جو بنو قینقاع اور بنو نذیر, یہ بڑے بڑے اس کے جو لیڈرز تھے وہ بڑے بڑے پائس لوگ تھے اور وہ تورات کو انسائڈ آؤٹ جانتے تھے. اور جب ان کو پتہ تھا کہ 2 ڈیزرٹس کے درمیان میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں درخت ہے کھجوروں کے, ادھر ہی آخری پیغمبر نے آنا ہے, تو انہوں نے وہاں پہ آبادی اختیار کر لی کہ وہ پیغمبر جب آئیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے. اور انصار بتاتے ہیں اس وقت اوس اور خزرج ہوتے تھے, انصار نہیں ہوتے تھے, 2 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, آپس میں لڑتے رہتے تھے انہوں نے. اور یہ یوز کہتے تھے جب پیغمبر آ جائیں گے تو ہم مل کے تمہیں نست و نبوت کر دیں گے, تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو عاد کے ساتھ ہوا, تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو سمود کے ساتھ ہوا. تو خیر جب پیغمبر آ گئے, انہوں نے ایون 54 گھر بنائے ہوئے تھے. 54th گھر جو تھا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہوا تھا. ان کے لیے, ان کے نزدیک تو یہ تھا کہ پیغمبر آ رہے ہیں. لیکن جب آئے اور یہ آل دا وے شام سے اتر کے آئے تھے یہاں آباد ہونے کے لیے, ڈسینڈنٹ فرام نارتھ ان عربیہ. اب عربیہ کتنا بڑا ہے,
لیکن ان کو اتنا مخصوص پتہ تھا تورات کی وجہ سے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تورات کتنی صحیح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ ایگزیکٹ جگہ ڈیفائنڈ تھی. تبھی تو آج کہتے ہیں ہم نے خیبر واپس لینا ہے، مدینہ سے ہمیں نکالا گیا تھا، مدینہ واپس لینا ہے. تو خیر اس کے بعد آگے آ جائیں. انفارچونیٹلی جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں، he's from بنی اسماعیل، ادھر ہی انکار کر دیا، حالانکہ ساری نشانیاں پوری تھی. This defines their racism, this defines their tribalism, this defines their ego, this defines their نفرت یا حسد مسلمانوں کے ساتھ، یہ آج تک چلتا آ رہا ہے. ویوز میرا اور آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کیا لگتے ہیں کزنس کیسے؟ حضرت اسحاق کی لڑی میں سے جو پیغمبر آئے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا، ادھر بنی اسماعیل کہا گیا. تو آپ مجھے بتائیں گے آپس میں کیا تھے؟ دو بھائیوں کے بچے تو کیا ہوتے ہیں؟ کزنز ہوتے. تو جیوز آر کزنز ٹو اس، بٹ انفارچونیٹلی ویری بیڈ ریسسٹ کزنز ہیں، ٹرائبلزم پہ بلیو کرنے والے، ایگوئسٹک ہیں. اور اس سے ایک اور بات بدل جاتی ہے. یو کین اس چیز سے آپ یو کین کنکلوڈ ون تھنگ دیٹ may it be the blood آپ کے اندر شاید پھیر رہا ہو، لیکن یہ ٹرائبلزم، یہ ریسزم، میری والدہ زیادہ بہتر تھی، نعوذ باللہ. حضرت حاجرہ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ تو باندھی تھی، حضرت سوارہ بہت بہتر تھی، سردار کی بیٹی تھی، حالانکہ حضرت حاجہ بھی سردار کی بیٹی تھی، قید ہو گئی. تو یہ چیزیں آج آپ اپنے کزنز میں بھی دیکھتے ہوں گے. کنکلوڈ اگر آپ اس کو کرنا چاہیں نا، ڈیپتھ میں جانا چاہیں، تو اللہ کے قرآن سے، نبی کی سیرت سے بہت چیزیں مل جائیں گی. اب یہ جو آپس میں مقابلہ بازی چل رہی ہے نا، یہ اس وقت سے چل رہی ہے. اس کے بعد جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھی بات کرنے والا، ورچیو یعنی کہ نیک بات کرنے والا جو ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس کی بات اگر اچھی ہے تو اگر آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ جمعے پہ بجٹ بتانے جاتے ہیں، سوری ہر جمعے پہ جاتے ہیں، آپ نے امام صاحب سے کبھی پوچھا کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ کئی دفعہ آپ کشمیری امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کئی دفعہ آپ پنجابی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو ایک اچھی بات بتا رہے ہیں. That's it. ہاں، سیکٹیرینزم نے ہمارے ہاں بہت حوالے لیے کہ جی میں تو فلانا سنی کے پیچھے نماز پڑھوں گا، تو میں تو اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، حدیث کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، اللہ معاف کرے. یہ دیٹ از اگین دس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. یہ جیوز کی پیدا کرتا لعنت ہے جو آج میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے. یہ سیکٹیرینزم جو ہے یہ بھی جیوز کی پیدا کردہ لعنت، کہ میں نے فلانے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ وہ اس قبیلے کا نہیں ہے، وہ سیکٹ کا نہیں ہے. یہ ریسزم ہے. دس از کالڈ دینی ریسزم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بات یاد رکھیے گا، اس دن آپ نے حدیث میں پڑھا بھی کہ جس انسان کو مفہوم بتا رہا ہوں، نرمی سے دور کر دیا گیا، اس کو ہر خیر سے دور کر دیا گیا. یعنی کہ دل کی نرمی جس کی ختم کر دی گئی، اس کی ہر خیر ختم کر دی گئی. اور یہ سختیاں ہی ہیں آج ہماری جو ہمیں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے نہیں ہونے دے رہی. صفحے ہماری دیکھیں وہ آپ کے سامنے ہے. خدا کی قسم نہ صفحے سیدھی ہیں نہ ہماری دل سیدھے ہیں، اور جب تک صفحے سیدھے نہیں ہوں گے دل بھی سیدھے نہیں ہوں گے، اور امت بھی ایک نہیں ہوگی.
تو فلسطین کو تو بہت بعد میں آزاد کرانے کی بات آئے گی. تو میں آپ کو صرف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کمنگ ٹورڈس prophethood. اب یہ وہ وقت آ رہا ہے when the prophethood is knocking on the door. لیکن یہ ساری باتیں اس لیے بتانا ضروری تھی کہ حضور کی بلڈ اپ جو تھا prophethood کی طرف وہ کتنا امپورٹنٹ تھا, اور یہ کون کون سے اسکرپچر میں آلریڈی نشانیاں ہم نے دیکھ لی. پہلے حضور کے اوپر بادل چلتا تھا, درخت ان کے اوپر سایہ کرنے آ جاتا تھا. یہ ان prophethood سے پہلے کے میریکلز ہم نے دیکھ لی. اب prophethood آئے گی اور اس کے بعد کے جو میریکلز ہیں وہ کیا ہیں, وہ یہ بلڈ اپ ٹو دا prophethood انشاءاللہ کل کمپلیٹ کریں گے اللہ کے حکم سے. اور پھر اس کے بعد نبوت کے بعد کیا ہوا وہ پھر انشاءاللہ واقعات کور کریں گے. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ.